الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في المشركين وفر اللحى واحفوا الشوارب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ جی یہ مائک اپنا بند کر لیجئے ذرا، آصف خان صاحب۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک کے حوالے سے، جس کے متعلق ہمارے معاشرے میں عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض پروفیسر اور انجینئر حضرات آ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، اس زمانے کی ایک تہذیب تھی کہ لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور مونچھیں کٹانے کا حکم دیا ہے۔ داڑھی کم از کم ایک بالش ہر طرف سے رکھنا واجب ہے، اور صرف احادیث مبارکہ سے نہیں، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کو مجبور کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کمی بیشی کریں۔ اس لیے بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے کم از کم۔ ہاں اگر کوئی نہیں رکھتا اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور اس کی خیال یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں رکھ لوں گا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی اس میں کچھ الفاظ نئے ہیں۔ اوفرو باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، زیادہ کرنا، اس کا معنی ہوگا زیادہ کرو، بڑھاؤ۔ اللحا اللیحا دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ لحیتن کی جمع ہے۔ داڑھی کو کہتے ہیں۔ احفو یہ بھی باب افعال سے امر کا صیغہ ہے، اچھی طرح کاٹنا۔ باقی ترکیب کے حوالے سے خالف المشرکین، خالفو فعل بفاعل، المشرکین مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مبین۔ اوفرو فعل و فاعل، اللحا مفعول بھی و عاطفہ، احفو الشوارب یہ بھی فعل و فاعل مفعول بھی، معطوف معطوف علیہ مل کر بیان۔
مبین بیان مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بیانیہ ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفق العانی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 احکامات بیان کیے ہیں جو کسی بھی اسلامی معاشرے کا خاصہ ہونے چاہیے، اور رشتہ داری نبھانے کے لیے مریض کی عیادت نہیں کرنی بلکہ شریعت کا حکم سمجھ کر۔ اسی طرح مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، بالخصوص پڑوسی کا خیال کرنا، مسلمان قیدیوں کو چھڑوانا، تو چند نیکیوں کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان او كما قال، رواہ البخاری ومسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی حاکم 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو، کیونکہ خوشی اور غمی میں، غصے میں، جذبات میں انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جو جج ہے، فیصل ہے، کسی جرگے میں ہے، عدالت میں ہے، کہیں بھی ہے، تو کسی کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جذبات سے عاری ہو کر، غصے کے نہ ہونے کی حالت میں، یعنی نارمل حالت میں فیصلے کرنے چاہیے، جذبات میں آ کر یا غصے میں آ کر نہیں کرنے چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والتناعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین او كما قال، رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم بچو ناز و نعمت سے، ناز و نعم والی زندگی سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے بندے ناز و نعم والوں میں سے نہیں ہوتے۔ مقصد حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ بہت زیادہ ناز نخرے میں رہنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ نازک سمجھنا اور اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو ہے اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، ناز و نخرے میں نہیں رہتا، تکلفات میں نہیں پڑتا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی قرآن پاک میں، وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس لیے مسلمان کو سادہ سودہ ہونا چاہیے۔ باقی اس کی ترکیب کے حوالے سے یا کا ضمیر آپ جانتے ہیں مفعول بی کے لیے استعمال ہوتی ہے، منصوب منفصل ضمیر ہے، تو اس سے پہلے عبارت محذوف ہوگی،
اتقی نفسک ایاک والتنعم، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ نازو نخرے والی زندگی سے۔ اتقی فعل بفاعل ہو جائے گا، نفس کا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا، والتنعم معطوف علیہ مل کر یہ معلل بن جائیں گے۔ فاتعلیلیہ ان عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین، یہ پورا جملہ تعلیل۔ معلل اور تعلیل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعلیلیہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب جی اس میں ایک سوال ہے، پوچھیں یا بات؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو گالیاں مت دو۔ نیچے لکھا ہوا ہے وَإِن كَانَ فُجَّارًا، اگرچہ فاسق و فاجر ہوں، برے لوگ ہوں آپ کی نظر میں، اس کے باوجود برا بھلا نہ کہو، اس لیے قد افضوا الى ما قدموا، وہ اس چیز کو پہنچ چکے جو انہوں نے آگے بھیجی تھی، یعنی جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے اب وہ ان تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اچھا بدلہ مل گیا، برے کیے تو برا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان غفاری سے اگر ان کو معاف کر دیا ہو تو ظاہر ہے اس کی تمہیں خبر نہیں۔ تو اس لیے کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے اعمال پر غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو، کل کہیں مرنے کے بعد تمہیں کوئی برا بھلا نہ کہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جن کا کفر کی حالت میں مرنا یقینی ہے، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، ابو جہل ہیں، اور بھی اس طرح اس کے ساتھ عتبہ شیبہ وغیرہ، تو جن کا کفر پر مرنا یقینی ہے، اگر ان پر کسی موقع پر لعن طعن کی جاتی ہے یا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یعنی بوقت ضرورت خام خواہ نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے کسی اور تذکرے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیلا من الابل فی عقلها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کی حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ اونٹ جو اپنی نکیل میں ہو، قرآن اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اسے یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کریں گے اور کوشش نہیں کریں گے، دہرائیں گے نہیں، تکرار وغیرہ نہیں کریں گے،
قرآن پاک کا منزل یاد نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ایسے بھول جائے گا اس اونٹ کی طرح جو اپنی رسی سے جلدی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مقصد تو محض اتنا ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنا حصہ آپ نے قرآن پاک زبانی یاد کیا ہوا ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اسے آپ دہراتے رہیں، اس کو ایسے نہ چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک بھولنے کا بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اس کا گناہ ہے۔ یاد رکھیے اس حوالے سے کہ قرآن پاک بعض لوگ یاد بھی نہیں کرتے اس نیت سے کہ بھول جاؤں گا تو مجھے بہت زیادہ عذاب ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن پاک بھولنے کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص دیکھ کر پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو تو جو وعیدیں ہیں بھولنے کی وہ اس شخص کے بارے میں ہیں جو شخص دیکھ کر بھی پڑھنے پر قادر نہ رہے۔ البتہ منزل کا کمزور ہو جانا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ منزل کمزور ہو جاتی ہے تو ایسی احادیث کو سامنے رکھا جائے اور منزل یاد کرنے کا اہتمام کیا جائے، نہ یہ کہ قرآن ہم یاد ہی نہ کریں کہ اگر بھول جائے گا تو بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ تعاہد القرآن، قرآن کو اچھے طریقے سے یاد کرو، خوب یاد کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ قرآن زیادہ جلدی نکل جاتا ہے اس اونٹ سے جو اپنی رسی کو چھڑا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی باقی ترکیب کے حوالے سے تعاہدوا فعل و فاعل ہے، القرآن مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر فا تعلیلیہ، واو قسمیہ، الذی اسم موصول، نفسی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، بیدہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا ثابتوں کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اقسمو فعل معذوف کے ساتھ۔ اقسمو آپ جانتے ہیں متکلم کا صیغہ ہے، فعل بفاعل، تو فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر قسم، لام تاکید کے لیے ہے، ہوا ضمیر ممیز تفصیلاً یہ مصدر ہے، جی من اللیبل فی عقلیہ، یہ جار مجرور دونوں اس سے متعلق ہو جائیں گے، مصدر اپنے مجرورات سے مل کر تمیز ہو جائے گا، ممیز تمیز مل کر اشدو کے لیے فاعل، اشدو آپ جانتے ہیں اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر
شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جواب قسم، قسم اور جواب قسم مل کر تعلیل، معلل تعلیل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعلیلیہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا